نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باب النهي عن ترك النار في البيوت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج او غيره۔ گھر میں سونے کے وقت آگ چھوڑنے کی ممانعت کا بیان، وہ آگ چاہے چراغ کی روشنی میں ہو یا اس کے علاوہ کسی اور شکل میں ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، متفق علیہ، کہ تم لوگ سونے کے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتا ہوا نہ چھوڑا کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں احترق بیت بالمدینۃ علی اہلہ من اللیل، مدینے میں ایک گھر پریوار سمیت جل گیا۔ فلما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشأنہم، جب اس گھر کے متعلق اللہ کے نبی کو بتایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان هذه النار عدو لکم فاذا نمتم فاطفئوها، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سویا کرو تو اسے بجھا دیا کرو۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غط الاناء واوکئوا السقاء، اپنے برتنوں کو ڈھک دیا کرو، مشکیزوں کے منہ کو باندھ دیا کرو، واغلقوا الباب، اور دروازوں کو بند کر دیا کرو، واطفئوا السراج، اور چراغ کو بجھا دیا کرو، فإن الشیطان لا يحل سقاء، کیونکہ شیطان بند کیے ہوئے برتن کو، مشکیزے کو کھول نہیں پاتا، ولا یفتح بابا، بند دروازے کو کھول نہیں پاتا، ولا یکشف اناء، ڈھکے ہوئے برتن کو کھول نہیں پاتا۔ فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا، اگر اپنے برتن کو ڈھکنے کے لیے سوائے لکڑی کے کچھ نہ پائے تو لکڑی ہی سے اسے ڈھک دے، ويذكر اسم اللہ، اور اللہ کا نام لے، اور ایسا ضرور کرے۔ فإن الفويسق تضرم على أهل البيت، کیونکہ چوہا بھی گھر والوں کو گھر سمیت جلا دیا کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ ان تینوں احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر جلتی ہوئی آگ سونے کے وقت چھوڑنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وجہ بتائی کہ آگ تمہاری دشمن ہے، تو دشمن کو کھلا ہوا چھوڑنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آگ کے ذریعے سے گھر میں آگ لگ سکتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کو بجھا دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ نے دروازے بند کرنے کے لیے کہا، برتنوں کو ڈھکنے کے لیے کہا، مشکیزوں کو باندھنے کے لیے کہا، اور کہا اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ شیطان بند کیے ہوئے، ڈھکے ہوئے اور بند دروازوں کو کھول نہیں پاتا ہے۔ تو ان تینوں احادیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو سب سے پہلے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ سوتے وقت آگ کو بجھا دینا ہے۔ اب آگ کئی شکلوں میں ہوتی ہے، ایک واضح آگ ہو جو پہلے زمانے میں چراغ جلایا جاتا تھا تو وہ جلتی تھی، اور اس سے زیادہ خطرہ ہوتا تھا کہ آگ لگ جائے، گھر کا گھر پورا جل جائے، یا کم از کم بستر میں آگ لگ جائے، اور بستر کے سامان پہ آگ لگ جائے، بیڈ میں آگ لگ جائے، ایسا ممکن تھا، اور ایسا مدینے میں ہوا بھی، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ علماء کرام نے کہا اس آگ سے مراد صرف چراغ والی آگ نہیں ہے، بلکہ اس آگ سے مراد ہر طرح کی آگ ہے، یہاں تک کہ سردیوں میں گرمی حاصل کرنے کے لیے جو انگیٹھی جلائی جاتی ہے کا وہ بھی بجھا کے ہی سونا چاہیے۔ گھر میں کسی جگہ پہ کوئی الاؤ جل رہا ہے، شعلہ جل رہا ہے، کوئلہ سلگ رہا ہے، اس کو بھی پوری طرح سے بجھا کر ہی سونا چاہیے، یہاں تک کہ ہیٹر وغیرہ کو بھی بند کر کے ہی سونا چاہیے۔ اور شیخ بن باز رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو بجلی کے بلب ہوتے ہیں اس کو بھی بند کر کے سونا چاہیے، یہ بھی اس حدیث پاک کے اندر داخل ہے۔ تو تمام قسم کی آگ کی چیزوں کو بجھا کر بند کر کے سونا چاہیے۔ اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، کیا نقصان ہو سکتے ہیں، یہ تجربات کی بنیاد پر انسان جانتا ہے۔ البتہ یہ جو روشنی والے بلب ہیں، جو الیکٹرک بلب ہیں، اس کو جلا کر سونے سے سائنٹیفک طریقے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، جیسا کہ اس کے ماہرین بتلاتے ہیں کہ جب آپ اندھیرے میں سوتے ہیں، کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے، تو دماغ میں ایک طرح کا مادہ نکلتا ہے، اور وہ مادہ پھر آپ کے دماغ میں جب پہنچتا ہے تو آپ کہتے ہیں گہری نیند مجھے آئی، اور ذہن کو، دماغ کو سکون ملتا ہے، نیند پوری ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اجالے میں سوتا ہے تو وہ مادہ نہیں نکل پاتا، جس کی وجہ سے جو سکون نیند کی وجہ سے ملنا چاہیے تھا وہ سکون نہیں مل پاتا ہے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں
برکت ہے اور اس پر عمل کرنے پہ ثواب ہے۔ حکمت معلوم ہو تب بھی، نہ معلوم ہو تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث ہمارے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا شرعی ادب سامنے ہے اور اسی میں احتیاط ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ چیزوں کو رکھتے اور استعمال کرتے وقت اس پہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ جیسے برتن کو ڈھکتے ہوئے، دروازے کو بند کرتے ہوئے بسم اللہ ہم جب کہہ لیتے ہیں تو شیطان کے لیے ہم اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں، شیطان پھر ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے بچوں میں شامل نہیں ہو پاتا ہے اور ہم شیطانی حملوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جس پہ ہم اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔